یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کسی محل سے شروع نہیں ہوتی، کسی تخت سے نہیں، بلکہ برفیلے میدانوں، تیز ہواؤں اور خیموں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے شروع ہوتی ہے۔ وسطی ایشیا کے وہ وسیع میدان جہاں آج بھی نگاہ دوڑاؤ تو زمین اور آسمان کے بیچ کوئی دیوار نظر نہیں آتی، انہی میدانوں میں منگول قوم نے آنکھ کھولی۔ یہ لوگ شہر والے نہیں تھے، یہ دیواروں کے پیچھے نہیں رہتے تھے، ان کی زندگی گھوڑے، خیمے اور بھیڑ بکریاں اور موسم کے ساتھ سفر کرتی تھی۔ منگول قبائل کی دنیا سادہ تھی مگر سخت۔ یہاں قانون کتابوں میں نہیں، روایات میں تھا۔ طاقت وہی رکھتا تھا جو اپنے قبیلے کو زندہ رکھ سکے۔ خوراک کم، سردی شدید، دشمن ہر طرف۔ بچے بچپن میں ہی سیکھ لیتے تھے کہ گھوڑے پر کیسے بیٹھنا ہے، کمان کیسے کھینچنی ہے اور خطرے میں کیسے جینا ہے۔ یہی ماحول آگے چل کر دنیا کی سب سے تیز سلطنت کی بنیاد بنا۔ انہی میدانوں میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تیموجن رکھا گیا۔ یہی بچہ آگے چل کر تاریخ میں چنگیز خان کہلایا، مگر اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ یتیم لڑکا ایک دن آدھی دنیا کو ہلا دے گا۔ تیموجن کے والد ایک چھوٹے قبیلے کے سردار تھے، مگر جب تیموجن ابھی کم عمر تھا تو اس کے والد کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ اس ایک واقعے نے اس بچے کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ باپ کے مرنے کے بعد قبیلہ ساتھ چھوڑ گیا۔ منگول روایت کے مطابق طاقت ختم ہو جائے تو وفاداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تیموجن، اس کی ماں اور بہن بھائی اکیلے رہ گئے۔ کھانے کو کچھ نہیں، سردی سے بچنے کو کوئی نہیں، دشمن ہر طرف۔ کئی تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ تیموجن کی ماں بچوں کو جڑی بوٹیاں اور جنگلی پودے کھلا کر زندہ رکھتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب تیموجن نے سیکھا کہ دنیا انصاف پر نہیں، طاقت پر چلتی ہے۔ اسی سخت زندگی نے تیموجن کے اندر ایک بات بٹھا دی: قبیلہ خون سے نہیں، وفاداری سے بنتا ہے۔ بعد میں یہی خیال منگول سلطنت کی اصل بنیاد بن گیا۔ اس نے دیکھا تھا کہ رشتے موقع پر ٹوٹ جاتے ہیں، مگر مفاد اور انصاف لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی تیموجن کو پہلا بڑا دھچکا لگا جب اس کی بیوی کو ایک دشمن قبیلے نے اغوا کر لیا۔ عام قبائلی سردار شاید خاموش رہتا، مگر تیموجن نے اتحادی بنائے، پرانے دشمنوں سے بھی ہاتھ ملایا اور اپنی بیوی کو واپس لے آیا۔ یہی اس کی سیاست کا آغاز تھا۔ اس نے سیکھ لیا کہ دشمن ہمیشہ مستقل نہیں ہوتا اور دوست ہمیشہ قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ تیموجن نے اپنے گرد ایسے لوگ جمع کیے جو نسب سے نہیں بلکہ قابلیت سے آگے آئے تھے۔ منگول روایت میں سرداری عموماً خاندان میں چلتی تھی، مگر تیموجن نے اس روایت کو توڑ دیا۔ اس نے تیر اندازی میں ماہر، جنگ میں ثابت قدم اور فیصلوں میں ایماندار لوگوں کو آگے بڑھایا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اس کی سوچ دوسرے سرداروں سے مختلف ہو گئی۔ تاریخی حوالوں میں یہ ملتا ہے کہ تیموجن نے لوٹ مار کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا، مگر اسے ایک نظام میں بدل دیا۔ جو قبیلہ بغیر مزاحمت کے جھک جاتا، اسے نقصان کم ہوتا، جو مقابلہ کرتا اس کے لیے سخت انجام ہوتا۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ڈر کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی حکمت عملی تھی۔ جب تیموجن مضبوط ہوا تو منگول قبائل کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ ہر سردار خود کو سب سے بڑا سمجھتا تھا۔ کئی سال تک خون بہتا رہا۔ آخرکار تیموجن نے ایک ایک کر کے سب کو شکست دے دی۔ ایک بڑے اجتماع میں اسے تمام منگول قبائل کا سردار مان لیا گیا اور اسے چنگیز خان کا لقب دے دیا گیا، یعنی ایسا حکمران جس کا حکم سب پر چلتا ہو۔ یہاں کہانی کا ایک اہم موڑ آتا ہے۔ چنگیز خان نے صرف سردار بننے پر اکتفا نہیں کیا، اس نے قانون بنایا۔ منگول قانون، جس سے یاسا کہا جاتا تھا، سادہ تھا مگر سخت۔ چوری، غداری اور نافرمانی کی سخت سزا تھی، مگر مذہبی آزادی، تجارت اور سفیروں کے تحفظ کو اہم سمجھا گیا۔ یہی قوانین بعد میں وسیع سلطنت کو جوڑنے میں کام آئے۔ چنگیز خان نے فوج کو 10، 100، 1000 اور 10,000 کے دستوں میں تقسیم کیا۔ ہر دستہ ایک دوسرے پر نظر رکھتا تھا۔ اگر ایک بھاگتا تو سب کو سزا ملتی۔ اس سے فوج میں نظم پیدا ہوا۔ میدان جنگ میں منگول گھوڑے بجلی کی طرح دوڑتے، تیر بارش کی طرح برستے اور دشمن کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ حملہ کہاں سے ہوا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں منگول صرف ایک قبیلہ نہیں رہے بلکہ ایک طاقت بن گئے، مگر ابھی دنیا نے ان کا اصل چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ چین، خوارزم، فارس اور یورپ ابھی باقی تھے۔ ابھی یہ کہانی اپنے عروج پر نہیں پہنچی تھی۔ منگول سلطنت کسی جادو سے نہیں بنی، بلکہ غربت، بے رحمی،
نظم اور موقع شناسی سے بنی۔ چنگیز خان کوئی فرشتہ نہیں تھا، مگر وہ حقیقت کو جیسی نظر آتی تھی اسی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس نے وہی کیا جو اس کے ماحول نے اسے سکھایا۔ چنگیز خان کے سردار بننے کے بعد کہانی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ اب یہ صرف قبائل کی لڑائی نہیں تھی، اب سوال یہ تھا کہ اس منظم طاقت کا رخ کہاں ہوگا۔ منگول میدانوں میں رہنے والے لوگ تھے، مگر آبادی کم تھی، چراگاہیں محدود تھی اور سردیاں ہر سال جان لیوا ہوتی تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق منگول فتوحات کے پیچھے صرف لالچ نہیں تھا، بلکہ بقا کی مجبوری بھی تھی۔ جب آبادی بڑھی تو وسائل کم پڑنے لگے اور باہر کی دنیا ان کے لیے راستہ بن گئی۔ سب سے پہلے منگولوں کی نگاہ چین کے شمالی علاقوں پر پڑی۔ یہاں شہر تھے، دیواریں تھیں، اناج کے ذخیرے تھے اور منظم فوجیں تھیں۔ منگولوں کے لیے یہ ایک بالکل نئی دنیا تھی، مگر چنگیز خان نے جلد سمجھ لیا کہ دیواریں صرف انہیں روک سکتی ہیں۔ جو دیواروں سے ڈرتے ہوں، اس نے چینی کاریگروں اور جنگی ماہرین کو ساتھ ملایا، محاصرے کے طریقے سیکھے اور پھر وہی علم اگلے شہروں کے خلاف استعمال کیا۔ تاریخی کتابوں میں بار بار ذکر ملتا ہے کہ منگول فوج صرف لڑتی نہیں تھی، وہ منصوبہ بناتی تھی۔ حملے سے پہلے جاسوس بھیجے جاتے تھے، راستے ناپے جاتے تھے، پانی کے ذخیرے دیکھے جاتے اور دشمن کی کمزوریاں تلاش کی جاتی۔ جب حملہ ہوتا تو وہ سیدھا اور فیصلہ کن ہوتا۔ منگول گھڑ سوار دور سے تیر برساتے، پیچھے ہٹتے دشمن کو تعاقب پر مجبور کر دیتے اور پھر چاروں طرف سے گھیر لیتے۔ یہ طریقہ اتنا مؤثر تھا کہ بڑی بڑی فوجیں ٹوٹ جاتی۔ مگر منگول فتوحات کی اصل طاقت تلوار نہیں تھی، بلکہ خوف تھا۔ چنگیز خان نے ایک اصول بنا لیا تھا، جو شہر دروازے کھول دے اسے کم نقصان ہوگا، جو مقابلہ کرے اس کے لیے عبرتناک مثال بنا دی جائے گی۔ اس پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک شہر کی تباہی کی خبر اگلے 10 شہروں تک پہنچ جاتی تھی اور بہت سے شہر بغیر لڑے ہی جھک جاتے تھے۔ تاریخ میں اسے منگول نفسیاتی جنگ کہا جاتا ہے۔ اب کہانی ہمیں خوارزم کی طرف لے جاتی ہے، جو اس وقت ایک مضبوط مسلم سلطنت تھی، جس کے شہر تجارت اور علم کے مراکز تھے۔ ابتدا میں چنگیز خان کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا۔ اس نے تاجروں کے ذریعے تعلقات بڑھانے کی کوشش کی، مگر خوارزم کے گورنر نے منگول تاجروں کو جاسوس سمجھ کر قتل کر دیا۔ چنگیز خان نے انصاف مانگا، مگر سفیر بھی قتل کر دیے گئے۔ منگول روایت میں سفیر کا قتل ناقابل معافی جرم تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ کا ایک خون آلود باب کھل چکا تھا۔ منگول حملہ خوارزم پر ٹوٹ پڑا، شہر ایک ایک کر کے گھیرے میں آئے۔ بخارا، سمرقند اور دیگر بڑے شہر تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ یہاں تباہی ہوئی، قتل عام ہوا اور شہر اجڑ گئے۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ ہر شہر میں ایک جیسا سلوک نہیں ہوا، مگر مجموعی طور پر یہ فتوحات انتہائی بے رحم تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ منگولوں نے مثال قائم کی تاکہ آئندہ مزاحمت نہ ہو۔ اسی دور میں منگولوں نے ایک اور حیران کن کام کیا۔ جہاں ایک طرف تلوار چل رہی تھی، وہیں دوسری طرف تجارت کو تحفظ دیا جا رہا تھا۔ شاہراہیں محفوظ بنائی گئی، ڈاک کا نظام قائم ہوا اور تاجر دور دراز علاقوں تک سفر کرنے لگے۔ یہ تضاد منگول سلطنت کی ایک بڑی حقیقت ہے، جنگ میں سختی مگر نظام میں ترتیب۔ چنگیز خان نے مذہب کے معاملے میں بھی نرمی رکھی۔ اس کی سلطنت میں مختلف مذاہب کے لوگ تھے اور انہیں عبادت کی آزادی دی گئی۔ اس کا مقصد روحانیت نہیں بلکہ امن تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مذہبی جھگڑے سلطنت کو کمزور کر دیتے ہیں، اسی لیے اس نے علماء، کاریگروں اور ماہرین کو قتل سے بچایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلطنت صرف سپاہیوں سے نہیں چلتی۔ منگول فتوحات مشرق سے مغرب تک پھیلنے لگی۔ ایران کے بعد کفکار، پھر روسی علاقوں کی باری آئی۔ یہاں سرد موسم، گھنے جنگلات اور مختلف طرز کی جنگ تھی، مگر منگولوں نے خود کو ڈھال لیا۔ انہوں نے دریا کے جمے ہوئے پانی پر حملے کیے اور ایسی جگہوں سے آئے جہاں دشمن نے سوچا بھی نہ تھا۔ ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ منگول ہر جگہ یکساں حکمرانی نہیں کرتے تھے۔ کہیں براہ راست قبضہ، کہیں مقامی حکمرانوں کو برقرار رکھ کر خراج لیا گیا۔ یہ لچک ان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ تھی۔ وہ صرف حکم چلانا نہیں چاہتے تھے بلکہ فائدہ چاہتے تھے۔ لیکن اسی دوران ایک خاموش مسئلہ جنم لے رہا تھا۔ فتوحات تیز تھی مگر نظم و نسق پیچھے رہ گیا تھا۔ سلطنت اتنی وسیع ہو چکی تھی کہ ایک مرکز سے اسے سنبھالنا مشکل ہونے لگا۔ چنگیز خان مضبوط تھا، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سوال اس وقت کسی نے بلند آواز میں نہیں پوچھا، مگر تاریخ کے صفحات میں یہ سوال موجود تھا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد اس کی لاش کو خفیہ طور پر دفن کر دیا گیا۔ روایت ہے کہ دفن کے بعد راستے میں آنے والوں کو قتل کر دیا گیا تاکہ قبر کا راز رہے۔ یہ ایک علامت تھی، ایک ایسا شخص جس نے
دنیا کو ہلا دیا، خاموشی سے رخصت ہو گیا، مگر اس کی سلطنت باقی تھی اور اب اسے اس کے بیٹوں اور پوتوں نے سنبھالنا تھا۔ یہیں سے منگول سلطنت کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، جہاں فتوحات جاری رہی مگر اندرونی تقسیم بھی بڑھنے لگی۔ چنگیز خان کی موت کے بعد منگول سلطنت ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں تلوار سے زیادہ عقل کی ضرورت تھی۔ دشمن تو بہت حد تک جھک چکے تھے، اب اصل سوال یہ تھا کہ اتنی وسیع زمین کو کیسے سنبھالا جائے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سلطنتیں عموماً اسی مرحلے پر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مگر منگولوں نے ابتدا میں اس مرحلے کو حیرت انگیز حد تک سنبھال لیا۔ چنگیز خان نے مرنے سے پہلے سلطنت کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا، مگر یہ تقسیم مکمل آزادی نہیں تھی۔ سب خان خود کو ایک بڑے خاقان کے تابع سمجھتے تھے۔ مرکز کراکرم میں تھا، جہاں سے فیصلے ہوتے تھے۔ یہ شہر خیموں اور لکڑی کے ڈھانچوں سے شروع ہوا، مگر آہستہ آہستہ سلطنت کا دماغ بن گیا۔ یہاں دور دور سے سفیر، تاجر اور کاریگر آتے تھے۔ چنگیز خان کے بعد اس کا بیٹا اوگدے خان خاقان بنا۔ تاریخی حوالوں میں اوگدے کو ایک عملی حکمران کہا جاتا ہے۔ اس نے جنگ کے ساتھ ساتھ نظام پر توجہ دی۔ اس نے ٹیکس کا باقاعدہ نظام بنایا، آبادی کا حساب شروع کروایا اور شاہی ڈاک کا جال بچھا دیا۔ منگول ڈاک کا نظام اس زمانے میں دنیا کا تیز ترین نظام تھا۔ گھوڑے ہر چند میل پر تیار کھڑے ہوتے، پیغام ایک دن میں سینکڑوں میل طے کر لیتا۔ اسی دور کو تاریخ میں ایک عجیب نام دیا جاتا ہے، منگول امن۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک مسافر چین سے یورپ تک نسبتاً محفوظ سفر کر سکتا تھا۔ شاہراہیں محفوظ تھی، ڈاکوؤں کو سخت سزا دی جاتی تھی اور تجارت کو تحفظ دیا جاتا تھا۔ ریشم، مصالحے، علم اور خیالات ایک خطے سے دوسرے خطے تک جانے لگے۔ کئی یورپی مسافر اور تاجر اسی دور میں منگول علاقوں تک پہنچے، لیکن اس امن کے پیچھے ایک سخت نظام تھا۔ منگول قانون سب کے لیے برابر تھا، سردار ہو یا عام آدمی، قانون توڑنے پر سزا ملتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مختلف قوموں کے لوگ منگول حکومت کے تحت جینے لگے، حالانکہ انہیں منگولوں سے خوف بھی تھا۔ یہ تضاد منگول سلطنت کی ایک بڑی حقیقت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سلطنت 4 بڑے حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ چین کی طرف تھا، ایک وسطی ایشیا کی طرف، ایک ایران اور عراق کی طرف اور ایک روسی علاقوں میں۔ شروع میں یہ تقسیم انتظامی تھی، مگر آہستہ آہستہ سیاسی بن گئی۔ ہر خان اپنے علاقے کو زیادہ اہم سمجھنے لگا۔ خاقان کی بات ماننا رسمی رہ گیا، عملی نہیں۔ یہاں ایک بنیادی مسئلہ سامنے آیا، جانشینی۔ منگول روایت میں طاقت خاندان میں رہتی تھی، مگر یہ طے نہیں تھا کہ کون سب سے زیادہ حقدار ہے۔ ہر طاقتور شہزادہ خود کو خاقان دیکھنا چاہتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دربار سازشوں سے بھر گیا۔ وہی لوگ جو کل تک میدان جنگ میں ایک ساتھ لڑتے تھے، اب ایک دوسرے کے خلاف منصوبے بنانے لگے۔ اسی دوران منگول خود بھی بدلنے لگے۔ جو قوم کبھی خیموں میں رہتی تھی، وہ اب محلات میں رہنے لگی۔ جو سادگی کبھی ان کی طاقت تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ چین میں منگول حکمرانوں نے مقامی طرز حکومت اپنایا، ایرانی علاقوں میں فارسی نظام کو قبول کیا اور روسی علاقوں میں مقامی سرداروں پر انحصار بڑھتا چلا گیا۔ اس سے فائدہ بھی ہوا، مگر ایک نقصان بھی ہوا۔ منگول شناخت کمزور ہونے لگی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ منگول فوج بھی بدل گئی۔ پہلے ہر سپاہی گھڑ سوار تھا، تیر انداز تھا اور خود کفیل تھا۔ اب فوج میں مختلف قوموں کے لوگ شامل ہونے لگے۔ نظم تو تھا، مگر وہ جذبہ کم ہوتا گیا جو ابتدائی فتوحات کا سبب بنا تھا۔ فوج بڑی تھی، مگر وہ پہلے جیسی تیز نہیں رہی۔ ایک اور اہم حقیقت یہ ہے کہ منگولوں نے علم اور ہنر کو بہت اہمیت دی۔ جہاں جہاں گئے وہاں کے ماہرین کو ساتھ لے گئے۔ طبیب، انجینئر، کاتب اور استاد، سب کو تحفظ دیا گیا۔ اس سے علم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا، مگر یہ علم زیادہ تر دربار تک محدود رہا، عام آدمی تک کم پہنچا۔ اسی دور میں مذہب کا کردار بھی بدلنے لگا۔ شروع میں منگول ہر مذہب کو برابر سمجھتے تھے، مگر بعد میں مختلف خان اپنے اپنے علاقوں کے مذہب سے متاثر ہونے لگے۔ کہیں بدھ مت، کہیں اسلام، کہیں دوسرے عقائد۔ اس سے ایک مشترک سوچ کمزور پڑی۔ جو سلطنت ایک نظم پر کھڑی تھی، وہ مختلف سوچوں میں بٹنے لگی۔ یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ ایک خاموش عمل تھا۔ باہر سے دیکھنے والا اب بھی منگولوں کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، مگر اندر سے دراڑیں پڑ چکی تھی۔ تجارت جاری تھی، مگر مرکز کمزور ہو رہا تھا۔ حاکم نامے آتے تھے، مگر ان پر عمل ہر جگہ نہیں ہوتا تھا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں منگول سلطنت بھی
वही गलती करने लगी जो इससे पहले की सल्तनतों ने की थी। वो खुद को तारीख से बालातर समझने लगी। इन्हें लगता था कि इनकी ताकत का राज जंग में है, हालांकि असल जंग अब निज़म, इंसाफ और तसलसल की थी। ये कहानी अब अपने आखिरी मगर सबसे अहम मरहले में दाखिल होती है। वो सल्तनत जो कभी आधी दुनिया पर फैली हुई थी, जिसके नाम से शहर कांपते थे, जिसके घड़सवारों की टापें तारीख के नक्शे बदल देती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगी। ये ज़वाल किसी एक जंग में नहीं आया, न किसी एक दुश्मन ने इसे गिराया। ये ज़वाल खामोश था, धीरे धीरे अंदर से। चंगेज़ खान के बाद इसके जानशीनों ने सल्तनत को कुछ अरसा संभाले रखा, मगर वक्त के साथ एक हकीकत वाज़ह हो गई। मंगोल सल्तनत की ताकत का मरकज़ कमज़ोर हो चुका था। जब तक एक मजबूत खाकान मौजूद रहा, मुख्तलिफ खानियतें इसकी बात मानती रही, मगर जैसे ही क़यादत कमज़ोर हुई, हर हिस्सा खुद को मुकम्मल हुक्मरान समझने लगा। चीन में मंगोल हुक्मरानों ने एक नई सल्तनत कायम की। यहाँ वो रफ्ता रफ्ता मकामी तरीकों में ढल गए। दरबार में रस्म व रिवाज बढ़े, खर्च बढ़ा और फौजी चुस्ती कम होने लगी। आवाम पर टैक्स का बोझ बढ़ गया, जिससे बगावतें जन्म लेने लगी। किसान जो पहले ही सख्त कवानीन से तंग थे, अब खुलकर मुज़ाहमत करने लगे। आखिरकार मकामी ताकतों ने मंगोल हुक्मरानों को चीन से निकाल फेंका। ईरान और इसके गिरद नवा में मंगोल हुक्मरानों ने इब्तिदा में सख्ती से हुकूमत की, मगर वक्त के साथ वो भी मकामी आबादी में घुल मिल गए। उन्होंने इस्लाम कबूल किया, मकामी ज़बान अपनाई और पुराने मंगोल कवानीन को पीछे छोड़ दिया। इससे एक फ़ायदा यह हुआ कि अवाम के साथ फासले कम हुए, मगर नुकसान ये हुआ कि मंगोल शनाख्त मज़ीद कमज़ोर हो गई। अब वो एक अलग कौम नहीं रहे थे, बल्कि मकामी सियासत का हिस्सा बन चुके थे। रूसी इलाकों में मंगोल इक़्तिदार एक मुख्तलिफ शक्ल में कायम रहा। यहाँ उन्होंने बराह रास्त हुकूमत कम की और मकामी हुक्मरानों से खराज लिया। शुरू में यह निज़ाम कामयाब रहा, मगर वक्त के साथ मकामी ताकतें मजबूत होती गई। उन्होंने खराज देना बोझ समझना शुरू कर दिया और जैसे ही मौका मिला उन्होंने मंगोल असर को कम कर दिया। मंगोल फौजी ताकत यहाँ आहिस्ता आहिस्ता अलामती रह गई। एक बहुत बड़ी वजह जिसने मंगोल सल्तनत को कमज़ोर किया वो अंदरूनी लड़ाइयाँ थी। एक खान दूसरे खान को कमज़ोर करने में लगा रहा। भाई भाई के खिलाफ था, चचा भतीजे के खिलाफ था। दरबार साजिशों से भर गए। तारीख की किताबें बताती हैं कि कई फैसले जंगी ज़रूरत के तहत नहीं, बल्कि ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर किए गए। इससे सल्तनत का इज्तिमाई मफाद पीछे रह गया। माशी हालात भी बदलने लगे। तिजारत जो कभी मंगोल ताकत का जरिया थी, अब खतरे में पड़ गई थी। शाहराहों पर अमन कम होने लगा, डाक का निज़ाम कमज़ोर पड़ गया और ताजर रास्ते बदलने लगे। जब तिजारत कमज़ोर होती है तो सल्तनत की रगें सूखने लगती हैं, और यही मंगोलों के साथ हुआ। फौज जो कभी इनकी असल ताकत थी, अब पहले जैसी नहीं रही। नई नस्ल मैदानों में नहीं पली बड़ी थी, बल्कि शहरों में आराम की आदी हो चुकी थी। घड़सवारी, तीरंदाजी और सख्त जिंदगी वो मकाम खो चुकी थी जो पहले मंगोल बच्चे सीख लेते थे। फौज बड़ी थी, मगर वो रूह नहीं रही जो कभी दुश्मन पर खौफदारी कर देती थी। एक और अहम पहलू ये था कि मंगोल हुक्मरान वक्त के साथ खुद को नाकाबिल ख़ता समझने लगे। वो समझते थे कि इनकी सल्तनत कुदरती है, हमेशा रहेगी। यही सोच तारीख में बार बार सल्तनतों को ले डूबी है। जब हुक्मरान सवाल सुनना छोड़ दें तो ज़वाल शुरू हो जाता है। मंगोलों के ज़वाल में कुदरती आफात ने भी किरदार अदा किया। कहत, बीमारियाँ और मौसम की सख्तियाँ इन इलाकों में ज़्यादा असरअंदाज होने लगी। जहाँ पहले ही निज़ाम कमज़ोर था, जब आवाम भूखे हों और हुक्मरान दरबार की सियासत में मसरूफ़ हों तो रियासत की बुनियादें हिलने लगती हैं। आखिरकार वो वक्त आ गया जब मंगोल सल्तनत एक नाम बनकर रह गई। मुख्तलिफ इलाकों में इसके आसार बाकी थे, मगर वो वहदत ख़त्म हो चुकी थी जिसने कभी दुनिया को बदल दिया था। तारीखदान लिखते हैं कि मंगोल सल्तनत का खात्मा एक सबक है, एक इंतबाह है जो हर दौर के हुक्मरानों के लिए है। ये कहना गलत होगा कि मंगोलों ने सिर्फ तबाही फैलाई। इनके दौर में दुनिया आपस में जुड़ी, इल्म एक खित्ते से दूसरे खित्ते तक पहुंचा, तिजारत ने नई शक्ल ली और मुख्तलिफ तहजीबों का राब्ता बढ़ा। मगर ये सब उस वक्त तक कायम रहा जब तक नज़म, इंसाफ और मरकज़ मजबूत था। इस कहानी का आखिरी सबक बहुत सादा मगर बहुत गहरा है। कोई भी सल्तनत सिर्फ ताकत से जिंदा नहीं रहती, ताकत इसे पैदा करती है, मगर इसे चलाने के लिए अदल, नज़म, बर्दाश्त और ख़ुद एहतसाबी चाहिए। मंगोलों के पास ताकत बेमिसाल थी, मगर वक्त के साथ वो खुद को बदलने में नाकाम रहे। जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं लगती। हर दौर में कोई ना कोई ताकत खुद को मुख्तलिफ समझती है,
خود کو تاریخ سے الگ سمجھتی ہے، مگر تاریخ خاموش نہیں ہوتی، وہ انتظار کرتی ہے اور پھر اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ منگول سلطنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل طاقت دشمن کو ہرانا نہیں بلکہ اپنے اندر کی کمزوریوں کو پہچاننا ہے۔ جو یہ نہیں کرتا وہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ایک دن تاریخ کا باپ بن جاتا ہے۔ یہ تھی منگول سلطنت کی مکمل کہانی، ایک یتیم لڑکے سے شروع ہو کر آدھی دنیا پر پھیلنے والی طاقت اور پھر خاموشی سے بکھر جانے والا خواب۔ اگر آپ نے اس کہانی کو سمجھ لیا تو آپ نے صرف تاریخ نہیں پڑھی، آپ نے انسان کی فطرت کو سمجھ لیا۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔